حسین ابن علی مدینے میں ہیں اور ولید نے امام حسین کو بلایا. کس لیے بلایا؟ بیعت کا سوال سامنے رکھنے کے لیے بلایا. ہاں عزیزو، محرم آ گیا، حسین ابن علی کی قربانی کو سمجھنے کے دن آ گئے. سرکار سید الشہداء کو رونے کے دن آ گئے. خدا آپ سب کے گھروں کو آباد رکھے. رسول اللہ کا گھر اس مہینے میں اجڑ گیا. رسول اللہ کا حرم اس مہینے میں اجڑ گیا. بہت عجیب مہینہ ہے یہ. اس مہینے کا احترام اور اس مہینے کی قدر بہت ضروری ہے کہ ہم اسے محسوس کریں. بس تمام کر رہا ہوں کہ ہم اسے محسوس کریں کہ یہ کیا اہمیت رکھتا ہے اور کیا قدر ہے اس کی. آسان نہیں ہے. کیسے موقع پر حسین ابن علی اپنا وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں. بہت سخت ہے. ولید نے بلایا حسین ابن علی کو. آئے بیت الشرف آئے، بنی ہاشم کو ساتھ لیا. کہا میرے ساتھ چلو، اسلحہ لے کے چلو. چونکہ اس نے رات میں بلایا ہے، مجھے نیت پہ اس کی بھروسہ نہیں ہے. بنی ہاشم ساتھ آئے لیکن باہر دروازے پر روک دیا. اکیلے بلایا ہے، میں اکیلے جاؤں گا. اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا. آواز بلند ہو تو اندر آ جانا. امام حسین سلام اللہ علیہ اندر آئے. ولید نے احترام کیا، حسین کا سلام کیا، جواب سلام، کھڑا ہوا، استقبال کیا، اپنی جگہ پر بٹھایا ہے حسین ابن علی کو. کچھ نہیں کہا اس نے. یزید کی طرف سے جو خط آیا تھا اس کو سامنے رکھ دیا. امام حسین نے خط کو پڑھا اور کہا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں رات کی تاریکی میں اظہار نظر کرنا مناسب نہیں ہے. ایسا کرو کہ کل سب لوگوں کو جمع کرو اور ہم بھی آئیں گے اور پھر ہم اپنے موقف کا اعلان کریں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. کل آپ آئیں گے نا؟ کل بالکل آئیں گے. امام حسین اٹھ کے چلنے لگے. مروان ملعون وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا ولید اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے. یا بیعت لے لے یا سر کاٹ لے. جیسے اس نے یہ جملہ کہا امام حسین اس کی طرف مڑے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، یا بعض جگہوں پر گریبان پکڑ کے زمین پر رکھا اس کا اور کہتے ہیں یبن الزرقاء انت تقتلنی ام ہو، اے نیلی چشم والی کے بیٹے تو مجھے قتل کرے گا یا وہ؟ اور یہ آواز کچھ اتنی بلند ہوئی کہ بنی ہاشم کے کانوں تک ٹکرائی. بنی ہاشم نے دروازے کو دھکا دے کر کے اپنے آپ کو دارالامارہ میں وارد کیا. اب یہ تاریخ نے لکھا تو نہیں ہے کہ سب سے آگے آگے کون تھا، لیکن ہاں یہ ہر انسان محسوس کر سکتا ہے کہ ایسے موقع پر سب سے آگے آگے کون ہوگا. ام البنین کی کمائی ابو الفضل العباس، سب سے آگے آگے عباس دربار میں وارد ہوئے. مروان کے چہرے پر نظر ہے، تلوار کے قبضے پر ہاتھ ہے، مولا کو دیکھ رہے ہیں کہ میرا مولا کیا چاہتا ہے. امام حسین نے اشارہ کیا نہیں. عباس اپنے قوت بازو کے زور پر عباس نہیں ہے، بلکہ ارادہ حسینی پر چلنے سے عباس ہے. نہیں، رک گئے. اس جملے کو یاد رکھیے گا، بھی کچھ دیر کے بعد عرض کروں گا. رک گئے. امام حسین کو اپنے جھرمٹ میں لے کر کے باہر آئے. حسین ابن علی نے سفر کا ارادہ کر لیا. جناب زینب نے سنا کہ بھائی جا رہا. بھیا سنا کہ آپ وطن چھوڑنے؟ کہاں زینب، وہ وقت آ گیا. بھائی بھیا ہم بھی چلیں گے. کہاں؟ چلو لیکن تمہارے شوہر عبداللہ ہیں.
بھائی کی مرضی کو سمجھ لیا، آئیں، تفصیل نہیں عرض کروں گا، وقت تمام ہو گیا، آئیں، اجازت لی جناب عبداللہ سے، جناب عبداللہ مریض ہے، بہت شدید بستر پہ ہیں، کبھی بھی جائیے، شوق سے جائیے، وہ تو آپ کے عقد میں بابا نے شرط کی تھی کہ جب حسین سفر کرے اور زینب جانا چاہے تو تم روکو گے نہیں، جائیے، یہ میرے دونوں بچوں کو لیتی جائیے، اگر کوئی جنگ ہو جائے تو اولاد حسین سے پہلے، یہ مقتل کے جملے ہیں، اولاد حسین سے پہلے میرے بیٹوں کو میدان میں بھیجیے گا۔ جناب عبداللہ نے یہ کہہ کر کے بیٹوں کو دے دیا، جناب زینب آ گئی، بھیا اجازت مل گئی، قافلہ چلنے کے لیے آمادہ ہوا، نہ پوچھئے کیسے آمادہ ہوا، قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا، عجیب منظر ہے، راوی کہتا ہے میں نے سوچا چل کے دیکھوں، شام سے ایک شخص آیا تھا کہ چل کے میں دیکھوں کہ کیسے سفر کرتے ہیں حسین، کہا جب میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، رات کی تاریکی تھی، حسین ابن علی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، بنی ہاشم حلقہ بدوش کھڑے تھے، ایسے میں امام حسین نے کہا بنی ہاشم اپنے اپنے محرموں کو سوار کرو، ایک ایک شخص بڑھ کر کے ایک ایک بی بی کو سوار کرنے لگا، پردہ ہٹتا تھا، ایک بی بی چادر میں ملبوس نکلتی تھی، کوئی بنی ہاشم گھٹنے توڑ کے بیٹھتا تھا کوئی، اور بی بی سوار ہو جاتی تھی، تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بی بی خیمے چادر ہٹی، پردہ ہٹا، گھر سے بی بی باہر نکلی، سارے بنی ہاشم آ گئے۔ اور ایک آواز آئی اہل یثرب حد نظر پیچھے ہٹو، میں نے پوچھا یہ کیا ہوا، کون کی آواز دے رہا ہے، کالی کا بیٹا عباس ہے، کہا کیوں کہہ رہے ہیں پیچھے ہٹو، کہا ہو نہ ہو شہزادی زینب سوار ہو، جب سارے سوار ہو گئے بنی ہاشم تم بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، سارے گھوڑوں پر سوار ہو گئے، امام حسین نے گھوڑا منگوایا، ابو الفضل عباس سے سوار ہو گئے، قافلہ چلا گیا، بس دو جملے سن لو مجلس تمام ہو گئی عزیزو، قافلہ چلا گیا، حسین کربلا پہنچ گئے، دن گزرتے رہے، وہ وقت بھی آیا جس کو ظہر عاشور کے بعد عصر عاشور سے نزدیک کہتے ہیں، امام حسین خیمے سے نکلے، جب یاد آئے تو روئیے گا، اے عباس، اے لوگوں، جب میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا، ولید کے دربار میں جب پہنچے میری آواز بلند ہو تو آ جانا، کسی کو پکارا نہیں تھا لیکن بنی ہاشم آ گئے، لیکن آج حسین کبھی داہنی طرف دیکھتے ہیں کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں، جب کوئی نظر نہیں آتا تو پکارنا شروع کیا، ارے شاید انہی کو پکار رہے ہیں، آواز دی این مسلم ابن عقیل، این حالی ابن عروہ، این حبیب ابن مظاہر، کوئی جواب نہیں ملا، لہجہ بدل گیا، یا فرسان الحیجہ و یا ابطال الصفا مالی انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شہ سواروں، اے میرے بہادروں، تمہیں کیا ہو گیا، میں پکار رہا ہوں، ہائے کتنا فرق آ گیا، دربار ولید میں بغیر پکارے اندر آ گئے، آج حسین پکار رہے ہیں، کوئی جواب دینے والا نہیں، خیمے کا پردہ اٹھا، اے بھیا دل چھوٹا نہ کرو، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك يا غياث المستغيثين یا راحم المساکین یا ملجأ العاصین یا ارحم الراحمین۔